السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ میرے تمام ویورز اور سبسکرائبرز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی میری ویڈیو بیان کا موضوع ہے نیک لوگوں کے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آج کا بیان سننے کے بعد میرے تمام ویورز کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپنے تمام نیو ویورز سے التجا کرتا ہوں کہ ہدایات اسلامی کے اس خوبصورت چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری ہر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ چلتے ہیں آج کے بیان کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج کا موضوع ہم سب کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم سب نے ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، کوئی بادشاہ ہو یا فقیر، امیر ہو یا غریب، جوان ہو یا بوڑھا، موت سب کے لیے یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے بے شک۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب ایک نیک انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ان کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں، وہ جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ساتھ لاتے ہیں۔ پھر ملک الموت اللہ کے حکم سے اس کی روح کو نہایت آسانی سے قبض کرتے ہیں، جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے کے منہ سے نکل جاتا ہے۔ جیسے ہی مومن کی روح جسم سے نکلتی ہے، فرشتے اسے جنت کے کفن میں لپیٹ لیتے ہیں اور ایسی خوشبو پھیلتی ہے جو دنیا کی بہترین خوشبو سے بھی زیادہ عمدہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد فرشتے اس پاکیزہ روح کو آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے فرشتے کہتے ہیں، یہ پاک روح کس خوش نصیب بندے کی ہے۔ پھر اس کا نام عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا نام نیک بندوں کے دفتر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کو زمین میں واپس لے جاؤ، کیونکہ اسی سے اسے پیدا کیا، اسی میں واپس لوٹاؤں گا اور اسی سے دوبارہ زندہ کروں گا۔ جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اور یہ ہستی کون ہے جو تمہارے طرف بھیجی گئی؟ مومن اللہ کے فضل سے جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد آسمان سے آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا، سبحان اللہ۔ پھر اس کے لیے جنت کا بستر بچھایا جاتا ہے، جنت کا لباس پہنایا جاتا ہے اور جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اس کی قبر جہاں تک نظر جاتی ہے کشادہ کر دی جاتی ہے اور وہ سکون و راحت میں رہتا ہے۔ میرے عزیزو، ذرا سوچئے، اگر ہم نمازوں کی پابندی کریں، والدین کی خدمت کریں، سچ بولیں،
حلال رزق کمائیں، قرآن سے محبت کریں، درود شریف اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ایسی ہی مبارک موت عطا فرمائے گا۔ دنیا چند دن کی ہے، لیکن آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ آج بھی وقت ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، نمازوں کی حفاظت کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں اور اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں۔ یاد رکھیں، انسان کے مرنے کے بعد اس کا مال، اس کی شہرت اور اس کی طاقت اس کے ساتھ نہیں جاتی، بلکہ اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اگر اعمال نیک ہوں گے تو قبر نور سے بھر جائے گی، اور اگر اعمال برے ہوں گے تو انسان کو سختی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آئیے آج ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے، گناہوں سے بچیں گے اور نیک اعمال میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ آخر میں دعا ہے، اے اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت عطا فرما، موت کی سختیوں کو ہمارے لیے آسان فرما، ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا اور ہمیں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو ویورز، آج کا یہ میرا ویڈیو بیان آپ لوگوں کو کیسا لگا، اس کا اظہار آپ نے کومنٹ سیکشن میں ضرور کرنا ہے۔ ہدایات اسلامی کے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔